بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جو آپ کے سامنے بسم اللہ پڑھی گئی ہے اس کا ترجمہ ہے میں شروع کرتا ہوں، یا اگر عورت پڑھے تو میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہر کام سے پہلے اسلام کے اندر بسم اللہ پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید بھی دی ہے اور خود کیا بھی ہے۔ یہ آپ علیہ السلام کی مستقل سنت ہے کہ ہر کام سے پہلے آپ علیہ السلام بسم اللہ پڑھا کرتے تھے۔ سواری پر سوار ہو رہے ہیں، کشتی پر سوار ہو رہے ہیں تو کہا بسم اللہ مجریہا، کھانا کھا رہے ہیں تو کہا بسم اللہ، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو پہلے بسم اللہ، اور اسی طرح ہر جگہ جہاں پر بھی جو بھی کام شروع کیا جاتا آپ علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھا ہے اور امت کو تلقین بھی فرمائی ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو اقطع، کہ ہر وہ کام جو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جاتا ہے تو وہ اقطع بے برکت ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الزمہم کلمۃ التقوی۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی قول نقل کیا ہے کہ کلمہ تقوی سے مراد بسم اللہ ہے۔ تو بسم اللہ اتنی فضیلت والی اور اتنی بابرکت چیز کہ جس کام میں بھی بسم اللہ پڑھا جاتا ہے وہ برکت والا ہو جاتا ہے اور وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے مفتی شفیع صاحب معارف القرآن نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ جو بھی نئے سال کے وقت میں پہلی محرم کو 113 مرتبہ بسم اللہ شریف لکھے تو وہ سال بھر مصیبتوں اور پریشانیوں سے اور آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ یہ بسم اللہ کی خاصیت ہے، فضیلت ہے کہ جس کام پہ بھی بسم اللہ پڑھا جاتا ہے شیطان کا اثر اس کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ جو شخص محرم کی پہلی تاریخ اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے تو محرم کی پہلی تاریخ کو 113 مرتبہ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر لکھ کر اپنے پاس رکھے گا، ہر طرح کی آفات اور مصائب سے محفوظ رہے گا۔ اور آگے انہوں نے یہ بھی لکھا کہ یہ مجرب عمل ہے، تو اس سے فائدہ اٹھائیں۔ پہلی محرم کو جو لوگ سن رہے ہیں وہ لکھنے کا بھی اہتمام فرمائیں، انشاءاللہ تمام سال مصیبتوں سے پریشانیوں سے محفوظ رہے گا۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ اکابر کا عمل ہے، اس کو سنت سمجھ کر یا فرض سمجھ کر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر موقع ملے تو کر لیجئے، نہ ملے تو پھر کوئی غم کی بات نہیں ہے۔ دوسرے موقعوں پر دعاؤں کا اہتمام کیجیے، انشاءاللہ آپ مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ صحیح طور پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔